وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے تو شام کا محل روشن ہو گیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 17163، ان کی امی نے خواب دیکھا انہ خرج منہا نور اضاءت لہ قصور الشام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو پورا مدینہ روشن ہو گیا، ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہر جگہ اندھیرا ہی چھا گیا۔ سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3618، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما کان اليوم الذي دخل فيه رسول اللہ المدینہ اضاء فیہا کل شیء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، ہر چیز روشن ہو گئی۔ فلما کان اليوم الذي مات فيه اظلم منها کل شیء، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے رخصت ہوئے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، اس سے پہلے الوداعی آثار کیا تھے؟ ہم اور آپ تو جانتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، یہ حجۃ الوداع میں اتر چکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں اتر چکی تھی کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں پوری کر دی، اور تم لوگوں کے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر کے ہم راضی ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے ایک سورہ اور اتری، سورہ نصر، سورہ نمبر 110، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گیا، یعنی اللہ کی مدد اور فتح آ گئی۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے کتاب المغازی حدیث نمبر 4294، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بدری صحابیوں کے ساتھ، بڑے بڑے صحابہ کرام کے ساتھ اپنے مجلس میں بلایا کرتے تھے، تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ ارے ان جیسے تو ہمارے بچے ہیں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے پوچھ لیا سب سے، یہ بتاؤ یہ سورہ نصر جو اتری ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سورہ کا مقصد یہ کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہیں گے، کام پورا ہو گیا۔ 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں رہے، 23 سال آپ کا دعوتی مشن رہا۔ مدینہ جانے کے 10 سال کے بعد اجازت مل گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آئے۔ پھر اسی طریقے سے آخرت کی تیاری کے لیے ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال دنیا سے رخصت ہوئے 20 دن آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف حدیث نمبر 2044۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا حج کے موسم پر، سنن نسائی کتاب المناسک حدیث نمبر 3062، یا ایھا الناس خذوا مناسککم فانی لا ادری لعلی لا احج بعد عامی ھذا، لوگوں مجھ سے اپنے دین کے معاملات سیکھ لو، شاید کہ میں اس سال کے بعد حج کے لیے نہ آ سکوں۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے حدیث نمبر 22054، مسند الانصار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے ہیں اور وصیت کر رہے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں نیچے، تو کہا یا معاذ انک عسى ان لن تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی وقبری، اے معاذ شاید کہ اب اس سال کے بعد تم سے ملاقات نہ ہو اور تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ فبکا معاذ بن جبل جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو یاد کر کے رونے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبکی یا معاذ للبکاء او ان البکاء من الشیطان، معاذ مت رو کیونکہ رونا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1218، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، جب تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا 1,24,000 جمع ہوئے تو کہا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پہنچا دیا اور امانت ادا کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ مرض کا آغاز، بیماری کا آغاز 29 صفر 11 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے میں سر میں درد شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر میں
بدی ہوئی پٹی کے اوپر سے ایسا لگتا کہ آپ کے اندر سے گرمی ابل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی جو کل مدت ہے وہ 12 یا 14 دن ہے۔ آخری ہفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے پوچھتے ہیں کہ میں کل کہاں رہوں گا۔ صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5217، این انا غدن این انا غدن۔ آپ چاہتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باری والے دن وہاں رہے، بالآخر وہی ہوا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فمات فی الیوم الذی کان یدور علی فی بیتی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اس دن جس دن میری باری کا دن تھا۔ فقبضہ اللہ تعالیٰ نے روح قبض کروائی، اللہ تعالیٰ کی طرف رخصت ہوئے۔ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے سینے پر تھا۔ وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک لعاب میرے لعاب سے ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر گئے تھے تو وہاں ایک عورت نے زہر دے دیا تھا، اس کا بھی اثر ہوا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4428۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات والی بیماری میں کہتے تھے یا عائشہ ما ازال اجد علم الطعام الذي اکلت بخیبر فہذا اوان وجدت انقطاع ابہری من ذلك السم، کہ میری شہرک اس زہر کی تکلیف کی وجہ سے کٹ جائے گی، ایسا لگتا ہے، میں محسوس کرتا ہوں جو خیبر میں کھانا میں نے زہر والا کھا لیا تھا۔ وفات سے 5 دن پہلے بدھ کے دن جسم میں حرارت میں مزید شدت آگے، سختی آگے، جس کی وجہ سے تکلیف اور بڑھ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مختلف کنوؤں کے پاس مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں آرام پا سکوں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4442۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کہا تھا، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4444 4 ٹائم 4، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چادر ہے، کبھی چادر کو آپ ہٹاتے ہیں اور جب ہوش آتا تو آپ نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ بیماری کی شدت کی وجہ سے چادر کھینچ کر بار بار اپنے چہرے پر ڈالتے تھے، پھر دم گھٹنے لگتا تو چادر کو ہٹا لیتے، اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی۔ وفات سے 4 دن پہلے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نماز پڑھائی تھی۔ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو آپ سخت تکلیف میں تھے، فرمایا میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4431۔ ایتونی اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں کی۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4431۔ مشرکین کو عرب کے جزیرے سے نکال دینا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعرات کے دن کا ذکر کیا، فرمایا معلوم بھی ہے جمعرات کے دن کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں تیزی پیدا ہو گئی۔ اس وقت آپ نے فرمایا لاؤ میں تمہارے لیے وصیت نامہ لکھ دیتا ہوں کہ تم پر چلو گے تو اس کے بعد پھر تم کبھی سیدھے راستے کو نہ چھوڑو گے۔ لیکن یہ سن کر وہاں اختلاف پیدا ہو گیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نزاع نہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 3 چیزوں کی وصیت کی، فرمایا مشرکین کو عرب کے جزیرے سے نکال دو، ایلچی جو قبائل کے تمہارے پاس آئیں ان کی اس طرح خاطر کیا کرنا جس طرح میں کرتا آیا ہوں۔ اور تیسری بات ابن عباس نے یا سعید نے بیان نہیں کی، یہ راوی کے بارے میں ہے، یا راوی نے کہا کہ میں تیسری بات بھول گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز مغرب کی پڑھائی ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4429۔ فضل بنت حارث کہتی ہے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب المرسلات۔ فضل بنت حارث کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ثم ما صلی لنا بعدها حتی قبضہ اللہ، پھر اس کے بعد آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھائی۔ 4 دن پہلے مغرب کی آخری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 678۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی چلی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ ان لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بے شک وہ بہت نرم دل ہیں، آپ کی جگہ پہ کیسے کھڑے ہو پائیں گے، لوگوں کو کیسے نماز پڑھائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔
پھر تیسری مرتبہ کہا موری ابا بکر فلیصلی بالناس فإن کن صواحب یوسف، تم لوگ صواحب یوسف یعنی زلیخا کی طرح باتیں بناتی ہو۔ آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بلانے آیا اور آپ نے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نماز پڑھائی۔ کیا مقام و مرتبہ ابو بکر صدیق کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے نماز پڑھائی ہے۔ فآتاہ الرسول فصلی بالناس فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام و مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ 2 دن پہلے ہفتہ یا اتوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بیماری میں ذرا آسانی ہوئی تو 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نہیں، مجھے ان کے بازو میں بیٹھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے۔ 1 دن پہلے وراثت میں کیا چھوڑا، کیا آزاد کیا، اس کا ذکر ہے صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4461۔ عمرو بن حارث بیان فرماتے ہیں ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا امتا الا بغلته البیضاء التي كان يركبها وسلاحه وارضا جعلها لابن السبیل صدقہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب غلام کو آزاد کر دیا، دینار کو صدقہ کر دیا، ہتھیار مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا، ایک زرہ جو یہودی کے پاس تھی، 3 سا جو کے عوض میں رہن رکھی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن پیر سوموار کا دن، دوشنبہ کا دن، منڈے کا دن۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں پیر کے دن مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا پردہ اٹھا کر صحابہ کرام کو دیکھ کر کہا، صحابہ کرام نماز میں سب بادے کھڑے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ہنس پڑے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے تاکہ صف میں آ جائیں۔ آپ نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا قریب تھا کہ مسلمان اس خوشی کی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنی نماز توڑنے ہی کو تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ ڈال دیا۔ دن چڑھنے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4462۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی چلی گئی، بے چینی بہت بڑھ گئی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی، کہا آہ ابا جان کو کتنی بے چینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا آج کے بعد تمہارے ابا جان کی یہ بے چینی نہیں رہے گی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھیں ہائے ابا جان، آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے، ہائے ابا جان آج جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے۔ ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انس تمہارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش پر مٹی ڈالنے کے لیے کس طرح آمادہ ہو گئے۔ یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے پھونک کر دم کرتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک چبا کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور عورت کی دیکھ بھال کی وصیت کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2697۔ آخری کلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4463، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں نبیوں اور صدیقوں سے ملا دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں اسی وقت سمجھ گئی کہ اب آپ ہمیں پسند نہیں کر سکتے، اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو آپ اپنی صحت کے وقت میں کہا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آخری کلمہ جو زبان مبارک سے نکلا وہ یہی تھا، اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4453 4454، گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، آپ کو بوسہ دیا اور رونے لگے، کسی سے بات نہیں کی، اور اس کے بعد کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ پر 2 موت کبھی نہیں آئے گی، ایک موت جو لکھی تھی وہ ابھی آ گئی۔ اس کے بعد کسی سے کچھ نہیں کہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا کہ وہ بیٹھیں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اما بعد من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات
ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، سن لو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ دنیا سے جا چکے ہیں، سنو جو ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ کبھی نہیں مرے گا۔ اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی ایک آیت تلاوت کی، آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ راوی بیان کرتے واللہ لکان الناس لم یعلم ان اللہ انزل هذه الآیہ حتی تلا ابو بکر، لوگوں کو یہ لگا کہ یہ آیت ابھی اتری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، کیا وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ پیچھے پلٹ جاؤ گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ ما ہوا الا ان سمعت ابا بکر تلاہا فاقرت حتی ما تقلنی رجلایا، اللہ کی قسم جو میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تو میں سکتے میں آ گیا، میرا پاؤں میرا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے ہی نہیں۔ وحتی اہویت الی الارض حین سمعت تلاہا، اب ایسا لگتا ہے کہ میں زمین پر گر جاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 11 ہجری کو پیر کے دن چاشت کی شدت کے وقت جو پیش آیا تھا وہ واقعہ، اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب تجہیز و تکفین اور تدفین کا مسئلہ کیا وہ بتانا ہے۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا اور اتفاق ہو گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ دوشنبہ کا دن گزر گیا، یعنی سوموار کا دن گزر گیا، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بجائے دوسرے کام میں مشغول ہے۔ پھر رات گزری اور منگل کی صبح ہو گئی۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا بستر ہی پر رہا۔ گھر کے لوگوں نے باہر کے دروازے بند کر دیے۔ منگل کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر ہی غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس کے دونوں صاحبزادے فضل اور قسم، پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شکران، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فضل اور قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شکران پانی بہا رہے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادر میں کفنایا گیا، اس میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر ہی میں لپیٹ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ جہاں تھی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، کیونکہ نبی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہیں پر ان کو دفنایا جاتا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا وہ بستر اٹھایا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اسی کے نیچے قبر کھودی گئی، قبر لحد والی یعنی بغلی قبر کھودی گئی۔ اس کے بعد باری باری 10 صحابہ کرام حجرے میں تشریف لائے، نماز جنازہ پڑھی، کوئی امام نہیں تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے بنو ہاشم کے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں نے، عورتوں نے، اور ان کے بعد بچوں نے۔ الرحیق المختوم صفحہ نمبر 633 پر یہ واقعہ ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا اور چہارشنبہ بدھ کی رات آ گئی۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو دفنایا گیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کے درمیانی اوقات میں پھاوڑوں کی آواز سنی۔ تو یہ چند باتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ان کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين